پہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اپنی حدود میں رہ کر ہمیں بات کرنی چاہیے، آئینی حدود میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ کوئی 1 کلومیٹر موٹر وے بھی سی پیک کے تحت یہاں نہیں بنا۔ یہ بھی درست ہے کہ میں اس وقت بھی نون بننے میں بھی شامل تھا۔ یہ بھی درست ہے جب کاف بنی تو ہم بیشتر دوست جو نون سے میں تھے وہ کاف میں آ گئے، اور یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ اس سے بی اے پی نکلی۔ یوتھ ہی ہمارے بلوچستان کے مسائل کا حل بھی یوتھ کے پاس ہی ہے۔ ہم اپنے اگر ساحل کو دیکھیں، اس کی صحیح ترقی کرتے، اسی سے بلوچستان کی آبادی پنپ سکتی تھی، پل سکتی تھی۔ اگر ہم اپنی زمین کو دیکھیں تو اگر ہم زراعت کی طرف توجہ دیتے تو اسی سے یہ پاپولیشن جو بلوچستان کی ہے پل سکتی تھی۔ اگر اپنی منرل ویلتھ کو دیکھیں تو ہمارے پاس کئی ریکارڈک ہے، اس پر توجہ صحیح دی جاتی تو اس سے بھی پل سکتے تھے۔ مگر ان سب چیزوں کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہماری سمت ٹھیک ہوتی، ترجیحات ٹھیک ہوتی، اور ہم کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کرتے، اپنی نسل پہ، تعلیم پہ کام کرتے۔ اس میں کمی رہ گئی، اور بھی بہت وجوہات ہیں، لیکن موقع بہت ہیں اس کی ترقی کی۔ ہم خود بھی ہیں، ہم منتخب نمائندے ہم بھی ہیں، اور دوسرا کہ ہر بار ایک تو یہاں مخلوط حکومتیں بنتی رہیں، اور ایک میں کہوں گا کہ ہم لوگ یا اپنا کیس اسلام آباد کو سمجھا نہیں سکے یا اسلام آباد سمجھ نہیں سکا، اور میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام آباد لاہور بلوچستان کو سمجھ نہیں سکے، اور کئی موقعوں پر تو مجھے یہ لگا کہ the will to understand بلوچستان is not there۔ اگر وہ قیادت جو مختلف پارٹیز کی آئی اسلام آباد میں، وہ اگر بلوچستان کو سمجھنے کی کوشش کرتی اور ہم انہیں سمجھا پاتے تو آج بلوچستان میں جو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے، سیکیورٹی کے بغیر سرمایہ نہیں آتا، سیکیورٹی ہوگی تو سرمایہ آئے گا، وہ بہت بڑی کمی رہ گئی۔ اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو قائدین تھے مختلف سیاسی پارٹیوں کے برسر اقتدار پاکستان میں، وہ بلوچستان کے کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں پائے۔ اگر وہ سمجھ جاتے تو شاید بلوچستان میں یہ سچویشن نہ پیدا ہوتی۔ اگر آپ منتخب نمائندوں کی طرف آ جائیں تو میں یہاں اسمبلی میں پہلی دفعہ 88 میں گیا تھا، 88 سے آج تک جب دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں ہماری اپنی اسمبلی میں وہ بہتری نظر نہیں آتی کہ ان کے ڈیبیٹ کی کوالٹی، ان کی وہ چیزیں بہتر نہیں ہوئی، بتدریج کمی آ گئی اس میں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم بلوچستان اسمبلی کو سمجھتے تھے کہ یہاں پر تمام روایتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، پارلیمانی روایتوں کو، اور باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت اچھی اسمبلی ہے، بڑے قداور شخصیات ہوتی تھیں، اور ان سے سیکھتے سیکھتے ہمیں بہتر ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی درست ہے کہ میں اس وقت بھی نون بننے میں بھی شامل تھا۔ یہ بھی درست ہے جب کاف بنی تو ہم بیشتر دوست جو نون سے میں تھے وہ کاف میں آ گئے، اور یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ اس سے بی اے پی نکلی۔ لیکن بی اے پی بناتے وقت ایک سوچ یہ بھی تھی کہ دوستوں سے ہمارے جب مشاورت ہوتی تھی تو ہم آپس میں یہ کہتے تھے کہ ہم بجائے یہ کہ فیصلوں کے لیے، بلوچستان کے فیصلوں کے لیے ہم لاہور یا لاڑکانہ یا اسلام آباد کو دیکھیں، ہم اپنے سیاسی فیصلے یہاں بیٹھ کے کریں۔ اس سے میری وہ بات جڑتی ہے کہ تاکہ ہم ادھر جاتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، یا ہم سمجھا نہیں پاتے یا ان کا شوق نہیں ہے سننے کا اور سمجھنے کا۔ تو ایک نقطہ تو یہ تھا اس پارٹی بنانے کا بھی کہ ہم جتنے ہم خیال ہیں، پرو فیڈریشن ہیں اور بلوچستانی ہیں،
ہم سب اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ پر اور اپنے فیصلے ادھر کریں، پھر اپنا نقطۂ نظر بنا کے ہو سکتا ہے بہتر طور پہ وہاں پیش کر سکیں. لیکن اس سے ہم اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکے، اس رخ پر نہیں ڈال سکے، کیونکہ اس پارٹی کی نئی پارٹی تھی، پارٹی پر اتنی توجہ نہیں دی گئی، ہم آہنگی نہیں ہوئی، فیصلے مشاورت سے نہیں ہوتے رہے، صرف حکومت سازی، حکومت بنانے، حکومت چلانے میں ہم لگے رہے. سی پیک آیا تو ہم کہتے ہیں کہ گوادر جو ہے اٹ از جویل آف سی پیک. اور تو نوجوان نسل یہ سوال کرتی ہے کہ آپ نے سیاستدانوں سے کرتی ہے، بلوچستان کے منتخب نمائندوں سے کرتی رہی کہ اس جویل کے عوض بلوچستان کو کیا ملا. تو اس میں بہت بڑی کوتاہی ہوئی، کیونکہ ہم نے نہ صرف وہ توجہ نہیں دی کہ اس وقت جو پلان ہو رہا تھا کہ سی پیک کے تحت کون کون سے پروجیکٹس لگ رہے ہیں. اور اگر آپ ذوب سے لے کے گوادر تک دیکھیں، اس وقت ویسٹرن روٹ کی بات ہو رہی تھی. وہ ویسٹرن روٹ آج تک تو مجھے نظر نہیں آیا. کوئی 1 کلومیٹر موٹر وے بھی سی پیک کے تحت یہاں نہیں بنا. اور گوادر میں جو کچھ ہوا، پورٹ بن گیا، اب انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن جائے گا. لیکن گوادر کی ترقی سے ذوب یا شیرانی کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ یہ جو گوادر کو اگر سی پیک کا وہ جویل تھا تو آپ کا موٹر وے چلنا چاہیے تھا ریائی خان ذوب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے پھر آگے سراب، تربت، گوادر، اور یہ 7-8 ضلعوں سے گزر کے جاتا. 7-8 ضلعوں کے ضلعی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہاں سی پیک کے اثرات نظر آتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اونرشپ بھی ہوتی، بلوچستان کے لوگ بھی کہتے کہ بھی واقعی سی پیک سے یہاں ترقی آئی ہے. اب گوادر تو پورٹ تو بن گیا، آباد بھی ہو جائے گا، لیکن آج بھی گوادر کے وہاں کے لوگ بھی بنیادی سہولتوں کو روتے ہیں. تو کوتاہیاں تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں تک ریکارڈنگ کا تعلق ہے، اب تو میرے سامنے جو چیزیں آئی ہیں، جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھے ہیں. اس وقت جو ابھی ریسنٹلی جو دوبارہ ریوائیو کیا گیا، لیکن جب اس کی شروعات ہوئی تھی وہاں ہم سے کمزوریاں رہ گئی تھیں. اس وقت بھی کیپیسٹی کی بات تھی کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں تھا کہ ہم وہ انٹرنیشنل لیگل ایگریمنٹ کرتے، منرل ایگریمنٹ کرتے، کیونکہ اس کا تجربہ پورے پاکستان میں نہیں تھا. اس سے پہلے ایسے کسی ڈپازٹ پہ کسی انٹرنیشنل فرم کے ساتھ کسی بھی صوبے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا تھا. تو وہ کمی تھی ہمیں وہ لیگل ایکسپرٹ بھی نہیں تھے وہ ایگریمنٹ کرنے کے. اور دوسری جانب جو مائننگ کے ایکسپرٹ آپ کو چاہیے تھے مائننگ کے، وہ بھی نہیں تھے، کیونکہ میں خود ایک مائننگ انجینئر ہوں. تو میں جانتا ہوں کہ ہم لوگوں کو منرل سیکٹر میں اس قسم کی ایکسپرٹیز نہیں تھی. اس وقت جام یوسف صاحب مرحوم سی ایم تھے، تو میں نے ان رائٹنگ ان کو دیا تھا کہ وی شوڈ ہائر انٹرنیشنل لیول فرمز both legal and technical expertise to sign this agreement. یہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ فیوریبل نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ شروعات میں یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ ایک انٹرنیشنل فرم تھی، بہت بڑی فرم تھی، ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز تھی، انہوں نے جو بھی ایگریمنٹ کیا اپنے فائدے کے لیے کیا. ہمارے پاس ان کے مقابلے میں لوگ نہیں تھے. مگر 18th امینڈمنٹ سے جو کچھ ہم کو ملنا چاہیے تھا، جو اختیارات، جو وسائل، وہ ہم کو نہیں ملے آج تک. ان سب کی جنگ ہم بہتر لڑ سکتے ہیں وفاق کے ساتھ جب یہاں کلیکٹیو وزڈم ہو، جب تمام سیاسی پارٹیاں بلوچستان کی مل کے بیٹھیں اور ہم اپنا کیس بہتر طور پہ وہاں لے کے جائیں. اب میں صرف اگر کوئٹہ کے حوالے سے سوچوں گا یا اپنی ذات کے حوالے سے سوچوں گا
تو وہاں بیٹھے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اس شخص کو صرف کوئٹہ سے غرض ہے، اس کو جعفر آباد سے نہیں ہے، اس کو قلعہ عبداللہ سے نہیں ہے۔ تو بنیادی ایشوز پر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بلوچستان کی تمام قیادت کو بیٹھ کے ایک چارٹر بنانا چاہیے کہ یہ بلوچستان کے مسائل ہیں، ان پر یکسوئی ہونی چاہیے، ان پر ہم سب اکٹھے۔ یہاں صاحب میں یہ کمزوری تھی پارٹی کے ورکرز، پارٹی کے دیگر ساتھی، ان سے ملاقات کم تھی، اور اسی طرح پھر بتدریج وہ اپنے منتخب نمائندوں کو، پارٹی اور دیگر کو بھی انہوں نے توجہ نہیں دی، وقت نہیں دیا۔ ایک تو بنیادی چیز یہ تھی جس سے ساتھی ناراض ہوئے، اور یہ بنیادی چیزیں تھیں جن سے یہ سوچ پیدا ہوئی، بے چینی پیدا ہوئی، اور پھر سب کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں پارٹی لیڈرشپ قیادت چینج کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے کونسل کا اجلاس بلایا، گو میں اس میں موجود نہیں تھا، تو یہ بیچ میں کہتا رہا جام صاحب کو کہ آپ ذرا پبلک کنٹیکٹ زیادہ کریں، تو اس میں وہ کمی تھی، اور اسی وجہ سے ہمارے ساتھیوں میں بے چینی، ناراضگی پیدا ہوئی۔ یہ الیکشن جیسے ہی اناؤنس ہوں گے تو ایکٹیویٹی سے پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی گراؤنڈ پہ کیا کرتی ہے فیلڈ میں آ کے بلوچستان میں۔ اب تک تو مایوسی ہے، کیونکہ اگر آپ ریسنٹ چند ماہ دیکھ لیں تو اگر ان پارٹیز نے اگنور کیا تو بلوچستان کو کیا ہے۔ بلوچستان کو شاید وہ نمبر گیم سے گنتے ہیں، اس سے آگے وہ پارٹیز نہیں گنتی۔ تو میں تو امید کرتا ہوں کہ یہاں کی ہماری اپنی انڈیجنس پارٹیز جتنی ہیں، جس میں اپنی پارٹی کو بھی، میں بی اے پی کو بھی سمجھتا ہوں، یہ ہمت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتیں گے اور عوام کے دل جیتیں گے، اور کیونکہ یہ زیادہ سمجھتے ہیں بلوچستان کو۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ نیشنل ایشوز جو ہیں، سینسٹیو ایشوز خاص طور پہ، وہ اپنے ورکرز کو سمجھائیں، اور اس حد تک نہ جائیں کہ جس سے بنیادیں ریاست کی یا اپنے ملک کی وہ ہل جائیں۔ یہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا یہ بڑا معیوب تھا، اور افسوس ہوا اس پر، اور اس پہ بھی ہم بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پختگی کی کمی تھی، سیاسی پختگی نہیں تھی، اور خاص طور پہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اپنی حدود میں رہ کر ہمیں بات کرنی چاہیے، آئینی حدود میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ ہر ایک کو حق پہنچتا ہے، اور ضرور کہیں کہ بھئی ہر ادارہ آئین کے تحت دیے ہوئے اختیارات اور دائرے میں چلے، اس میں کیا حرج ہے، لیکن ایسی گفتگو جو ہماری بنیاد کو ہلائے یا ہمارے دشمنوں کو جو اچھی لگے، وہ ایک سیاسی زبان سے باہر نکلنی اچھی بات نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ تو تب دیکھا جائے گا کہ اگر ہمارا مرکز آواز اٹھائے گا، اور یہ میں پچھلے دنوں ایک بیان بھی میں نے اس پہ دیا تھا کہ اس وقت چاہیے کہ تمام سول سوسائٹی، تمام سیاسی پارٹیاں، گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف بلوچستان، سب اس وقت اس نقصان کو دیکھتے ہوئے جو انفراسٹرکچر کو ہوا ہے، جو لوگوں کو ہوا ہے، اس دوبارے کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر جگہ آواز اٹھانی چاہیے، اور سب کو مل کے آگے آنا چاہیے۔ اس وقت اگر انٹرنیشنل ڈونرز بھی ہم کو چاہیے، اور سب سے زیادہ وفاق کو اپنا دل کھول کے آگے آ کے انفراسٹرکچر بحالی کی کوئی اسپیشل پیکج دینا چاہیے بلوچستان کو، کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ان سڑکوں کو، ان پلوں کو، ان سب کچھ کو ہم ٹھیک کر سکیں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی میں ایک سطح پہ تو گٹھی ہے، جہاں تک منتخب پارلیمنٹیرینز کا تعلق ہے، وہ تو سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، یہاں بھی اقتدار میں ہے، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم اس پارٹی کو صحیح فعال نہیں کر سکے، پارٹی نہیں بنا سکے، اس میں کیڈرز نہیں بنا سکے، اور وہ جو بنیادی سوچ لے کے ہم چلے تھے کہ بلوچستان میں نفرتوں کو ختم کیا جائے، اقوام کو قریب لایا جائے، قبائلی رنجشیں ختم کی جائیں، نفرت کو ختم کیا جائے، اور اپنے نوجوانوں کو موقع دیا جائے ایک اچھے ماحول میں پرورش پانے کا،
اس طرف ہم اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں جا سکے. واقعی یوتھ ہی ہمارے بلوچستان کے مسائل کا حل بھی یوتھ کے پاس ہی ہے. اگر اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن، اچھی تعلیم دی جائے، اور یہ نہ کیا جائے کہ صرف ڈگریاں بانٹی جائیں. ویسے ہمارے پاس گریجویٹس بھی ہیں، پوسٹ گریجویٹس بھی ہوتے ہیں بچے، لیکن کوالٹی ایجوکیشن کی کمی ہے میں سمجھتا ہوں. یونیورسٹیاں ہم کھول رہے ہیں تو کیا اس فیکلٹی کے لیے ہمارے پاس ممبرز بھی ہیں کہ نہیں ہیں، صرف بلڈنگز ہیں. تو اگر ہم یوتھ پر صحیح توجہ دی جائے، یوتھ کو گائیڈ کیا جائے، ان کی جو انرجی ہے، ابھی آج کل کے نوجوان بچے اور بچیوں کو جو میں بلوچستان میں دیکھتا ہوں انہیں بہت پوٹینشل ہے. ان کو ہر وہ موقع تعلیم کا ملنا چاہیے جس کے وہ قابل ہیں. وہ تعلیم لاہور میں لینا چاہیں، اسلام آباد میں لینا چاہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو سب سے پہلی پرائرٹی اپنی فائنینشیل انویسٹمنٹ میں یوتھ پر کرنی چاہیے. وہ لڑکے جو میرٹ پہ دنیا کے کسی حصے میں بھی جا سکتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، جا سکتے ہیں، ان کو وسائل کی کمی نہیں ہونی چاہیے.